بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک بہت زیادہ سوال آ رہا تھا کہ شوگر کے مریض کا وزن کم ہوتا ہے، اس کو بھی شوگر کیوں ہوتی ہے؟ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ موٹے بندے کو ہی ہوتی ہے شوگر، تو آئیں میں آج اس کے بارے میں پورا جواب دوں گا، ساری ڈیٹیل آپ تسلی سے سن لیں۔ اس کے جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، جس میں پہلے ویٹ زیادہ ہوتا ہے، وزن بڑھتا ہے، اس کے کچھ عرصے بعد اگر آپ کوئی علاج نہ کریں اور جب 60-70% بیٹا سیل ڈیمیج ہو جائیں انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے، زیادہ انسولین کی وجہ سے، اور زیادہ انسولین کیوں آتی ہے؟ زیادہ کاربوہائیڈریٹ کھانا اور بار بار 5-6-7 دفعہ کھانا، پھر ویٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ انسولین جب کم ہوگی تو ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ اس کی بڑی وجہ ہے۔ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ 80% جو موٹے مریض ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ان کو ہوتی ہے، 10% پتلے مریضوں کو ہوتی ہے، یا اس کو 1.5 یا لاڈا ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں۔ یہ ڈائگنوز غلط ہو جاتی ہے ٹائپ 2 یہ، اور اس کے بعد 10% لوگ ہیں جو ان کو ٹائپ 1 والے ہیں ہوتے ہیں، جو کہ بہت کم ویٹ، پتلے ہونے سے یا شوگر کے سمٹم آنے سے ڈائگنوز ہوتے ہیں، جیسے سارے سمٹم ہیں، بھوک لگنا، پیشاب بار بار آنا، وزن کم ہو جانا، خارش شروع ہو جانا، یہ سارے ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں سمٹم ہوتے ہیں۔ اور یہ چھوٹے بچوں کو ٹائپ 1 کا مریض ہمیشہ اس طرح دبلا پتلا ہوگا بچی، کیوں کہ انسولین مسل بھی بلڈ کرتی ہے اور فیٹ بھی بڑھاتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ٹائپ 1 میں انسولین بالکل نہیں ہوتی، اس لیے فیٹ بھی بالکل نہیں ہوگا اور پٹھے بھی سارے کھائے جائیں گے، یہ اس کی کلاسک پہچان ہوتی ہے۔ کپڑے کھلے ہونے شروع ہو جائیں گے، چھوٹے بچے ہوں گے، بالکل ویٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا، یہ ٹائپ 1 کی پہچان ہے۔ یا ٹائپ 2 جب 10-15 سال بعد کنٹرول نہ ہو، آپ کوئی دوائی نہ لیں اور پینکریاز بیٹا سیل ڈیمیج ہو جائیں، پھر ویٹ کم ہونا شروع ہوتا ہے، یہ 10 سے 15% لوگوں میں ہوتا ہے۔ تو انسولین کا فنکشن پھر میں بتا دوں کہ آپ جب گلوکوز زیادہ کھائیں گے، شوگر کھائیں گے، انسولین آئے گی، تو انسولین شوگر کو فیٹ میں پہلے گلیکوجن میں کنورٹ کرے گی اور پھر فیٹ میں کنورٹ کر دے گی، اور اس کے بعد جب بالکل 5-10 سال بعد پینکریاز ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گا، پھر آپ کو شوگر ہو جائے گی، ڈائبٹیز ٹائپ 2 ڈائگنوز ہو جائے گی، یہ اس کا پروسیس ہے۔ یہ دیکھیں سب سے زیادہ جو انسولین کو سپائی کرتا ہے وہ کاربوہائیڈریٹ کرتا ہے، اس کے بعد پروٹین ہے، اور یہ فیٹ سب سے کم کرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پروٹین کے لیے بھی، مسل ڈیولپ کرنے کے لیے بھی انسولین چاہیے، امینو ایسڈ کو مسل کے اندر لے جانے کے لیے بھی انسولین چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھا آج کل باڈی بلڈر سارے انسولین یوز کر رہے ہیں تاکہ مسل کا بلک بڑھے۔ انسولین صرف 2 جگہ، فیٹ سیل اور مسل، باڈی کے جو مسل ہیں ان کے لیے انسولین چاہیے، باقی تمام جسم کے ہمارے سیل بغیر انسولین کے شوگر لے لیتے ہیں۔ برین سیل ہو گیا، ہارٹ سیل ہو گیا، جتنے سیل ہیں باڈی کے، وہ بغیر انسولین، وہ انسولین انڈیپینڈنٹ ہیں، یہ میں ابھی آگے بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو یہ سب سے امپارٹنٹ ہے، پروٹین کے ابزارپشن کے لیے بھی انسولین چاہیے، اسی لیے جب پینکریاز ڈیمیج ہوتا ہے، مسل لاس شروع ہوتے ہیں، انسولین کے کم ہونے سے باڈی مسل کھانا شروع کر دے گی، اس کے بعد فیٹ، کیٹون، یہ 2 پہچان۔ یہ دیکھیں، یہ باقی سارے جسم سیل ہیں، یہ انسولین انڈیپینڈنٹ ہے، گلوٹ 1، گلوٹ 2، گلوٹ 3، صرف گلوٹ 4 ہے مسل اور فیٹ سیل۔ اور لیور میں اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کو گلیکوجن اور فیٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے انسولین کی ضرورت ہے، ویسے گلوکوز کو لیور کے لیے انسولین کی ضرورت نہیں ہے، اور باقی جسم میں صرف فیٹ سیل، اسی لیے انسولین جب آئے گی تو وہ مسل کو بڑھائے گی اور چربی بڑھائے گی، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ موٹے موٹے فنکشن ہیں انسولین کے۔ وہی پرانا طریقہ ہے، جو اگر آپ نے گلوکوز زیادہ کھا رہے ہیں، ایک تو ہے 25-30-40 گرام باڈی کی ضرورت ہے، وہ کھا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ جو ہوگی وہ گلیکوجن سٹور ہو جائے گی، لیور میں 100 گرام اور مسل میں 400 گرام، اس سے زیادہ بھی جو پھر آپ کھا رہے ہیں تو وہ فیٹ میں کنورٹ ہو جائے گی، وہ سارے پہلے فیٹی لیور ہوگا، اس کے بعد پھر سارے باڈی میں پیٹ میں چربی اور سب چربی آئے گی، یہ سارا پروسیس ہے اس کا۔ تو یہی بار بار پھر بتا رہا ہوں کہ انسولین مسل بھی بلڈ کرتی ہے اور فیٹ سٹور کرتی ہے۔ تو 10-15 سال تک اگر آپ پرہیز نہیں کر رہے اور انسولین بڑھی ہوئی ہے تو بیٹا سیل ڈیمیج ہوتے ہیں۔ جب 50% بیٹا سیل ڈیمیج ہو تو تب ٹائپ 2 ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوتی ہے، 70% ہو جائے تو پھر ویٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر آپ کو انسولین لینی پڑتی ہے۔ تو یہ انسولین ریزسٹنس ہے، یہ بیٹا سیل آپ دیکھیں 10-15 سال بعد ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں بالکل۔ تو اگر آپ کا وزن بغیر کسی دوائی کے، بغیر کیٹو ڈائٹ کے کم ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے، فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، یہ خطرناک ہے بہت زیادہ، ایک دم بغیر کسی چیز کے، نہ ایکسرسائز کر رہے ہیں نہ ڈائٹنگ کر رہے ہیں، تو یہ خطرناک، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے
बड़ी वजह इंसुलिन, शुगर बता रहा हूँ, और वजह भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये थ्योरी है सारी कि 70% बीटा सेल जब डैमेज हो जाएं फिर इंसुलिन नहीं बनती, फिर आपका वज़न कम होना शुरू होगा, और वज़न ज़्यादातर कम होगा, फैट और मसल वीक हो जाएंगे, आप चल नहीं सकेंगे। इसका टेस्ट एक किया है कि 12 आवर फास्टिंग सी पेप्टाइड कराएं, 0.8 नैनोग्राम से कम आएगी, और शुगर जो है वो 3, 4, 500 आएगी, 126 से ऊपर आएगी, और HbA1c 6.5 से ऊपर आएगा, 9, 10 आएगा। ये इसकी क्लासिक पहचान है। आम हालत में जब ये 0.8 आती है तो शुगर भी 80-90 आनी चाहिए, लेकिन अब इसमें क्या होगा कि 0.8 नैनोग्राम सी फास्टिंग आएगा, सी पेप्टाइड आएगा, और शुगर 200, 300, 400 आएगी। ये टाइप 1 की डायग्नोसिस भी यही होती है, उसमें 0.5 से नीचे आती है। तो 5% अगर बॉडी वेट या 3 से 4 किलो 6 से 1 साल में अगर कम हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि ख़तरनाक बात है। सारे ये 5% कह रहे हैं, तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। बड़ी वजह मैंने बताई है कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, ये ज़्यादातर 15, 16, 18 साल के बच्चों, 2 साल से लेके बच्चों तक होती है, या आपको 10-15 साल से मोटे हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ है और आप दवाइयाँ कंट्रोल नहीं कर रहे, या आप सल्फोनाइल यूरिया ले रहे हैं, वो भी पैंक्रियाज को, बीटा सेल को डैमेज कर देते हैं। तो फिर उसके बाद वेट लॉस हो जाए। दूसरा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, पेट की आंतों की जो बीमारियाँ हैं, टिबर बाउल सिंड्रोम है, क्रोन डिजीज़ है, जितनी इसकी बीमारियाँ, हज़म ना होना, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, इसमें हज़म नहीं होता, इन सब में भी वेट कम होना शुरू हो जाता है आपका। फिर क्रोनिक इन्फेक्शन है, टीबी हो गया, HIV इन्फेक्शन हो गया, एड्स वगैरह, हाइपरथायराइड, उसमें वेट बहुत कम होता है क्योंकि ये BMR बहुत बढ़ा देता है हाइपरथायराइड। या डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मरीज़ खाता नहीं है, खाना भूल जाता है बार बार, स्ट्रेस, कार्टिसोल बहुत ज़्यादा आता है, एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा आती है, उससे वेट कम होता है। या दूसरा पैंक्रेटाइटिस वगैरह में भी हो जाता है, लंग डिजीज़, दमा, छाती की बीमारियाँ, उसमें वेट बहुत कम होता है, और कैंसर ज़्यादातर इसमें ये लॉन्ग डिजीज़ है। लेकिन असल मेरा टॉपिक क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ है, शुगर है, इस वजह से मैं उसी में ज़्यादा बताता हूँ कि मोस्ट कॉमन काज वही है। इसका बेहतरीन इलाज ये है, अगर वेट कम करना है, शुगर कंट्रोल करना है, तो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें, फास्टिंग करें और एक्सरसाइज करें। ये फास्ट फूड बिल्कुल नहीं लेना, इसको छोड़ देना, इससे कभी वज़न कम नहीं होगा, कभी आपकी शुगर रिवर्स नहीं होगी। ये नॉर्मल हेल्दी कीटो डाइट है, आपने ये लेनी है, और एक्सरसाइज है, ये मस्ट है। ये देखें, कोई बहाना नहीं चाहिए एक्सरसाइज। लोग कहते हैं जी जिम नहीं है, ये देखें जिम नहीं है, घर में बच्चों को बिठा के डंड लगाना शुरू कर दिया है। जिन्होंने करना है उन्होंने हर हाल में करनी है, कोई बहाना नहीं चाहिए। ये बेस्ट तरीके है एक्सरसाइज के। फिर मैं आखिर में बता दूं कि बीटा सेल को बचाना है तो आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी पड़ेगी, और एक्सरसाइज और फास्टिंग। और अगर 70% से ज़्यादा डैमेज है और 0.8 से कम आ रहा है सी पेप्टाइड टेस्ट, तो फिर आपको बेसल बोलस इंसुलिन रजीम स्टार्ट करनी चाहिए, नहीं तो आपके पट्टे सारे खाए जाएंगे और बहुत ज़्यादा डैमेज नुकसान। ये लेक्चर 76 में आप सुन लें। कोशिश करें कि वेट ट्रेनिंग से दोबारा डेवलप करें मसल को, बेस्ट, और हाई प्रोटीन डाइट लें। तो सी पेप्टाइड ये 3-6 महीने करने के बाद दोबारा चेक कराएं, अगर रिवर्स हो रहा है तो बेस्ट है, नहीं तो फिर ये इंसुलिन सारी उम्र आपको लो कार्ब डाइट, इंसुलिन और एक्सरसाइज पर रहना पड़ेगा। ये इसका आसान है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।